अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं तहमीना शेख। 30 जनवरी को दोपहर 2 बजे एक जानवर यानी एक कुत्ता नहर के किनारे खुश्क रेत मट्टी जो पड़ी हुई है उसमें बार बार पाँव मार रहा है, पंजा मारता है, पंजा मार रहा है और फिर वो थोड़ी बहुत खुद जाती है। जैसे ही थोड़ी बहुत खुद जाती है तो उसके बीच में से निकलता है एक इंसानी हाथ, जिस पर कुत्ता जो है वो पहुंच भी रहा है, शायद पहुंचना चाहता है, कोई स्मेल आ रही है, बदबू की वजह से वहां पर पैर मारी जा रहा है, उसको नोचने लगता है। नोचते नोचते उसको खींचता है बाहर की जाने। पास से गुजर रहा है राहगीर, वो देखता है बाइक पर है, ब्रेक लगाता है, फौरन पास आके कुत्ते को भगाता है और फिर उसके बाद करीब जाके मजीद देखता है तो पता चलता है कि एक इंसानी लाश है, एक लड़के की, और उसकी हालत बहुत बुरी थी। फौरन से पुलिस को कॉल करता है, 15 पर कॉल करता है और फिर वहां पर नफरी आ जाती है। मेरे पास अच्छी खबर ये है कि पुलिस ने इस वाक़े को और इसके कातिल को गिरफ्तार कर लिया। हैरान कुन बात यह है कि कातिल को यारा गैरा नहीं है, कातिल है सगा छोटा भाई, जिसने अपने बड़े भाई को कत्ल किया और नहर के किनारे जो खुश्क मट्टी रेत इस तरह से कच्ची होती है उसके अंदर गाड़ा। वजह अनाद क्या है? कोई जदाद नहीं है, कोई और मामला नहीं है। एक लड़की वजह अनाद बनी। वो लड़की अब कहाँ है, क्या स्टेटस है उसका, और वो लड़की जो वजह अनाद बनी वो कौन थी, क्या नाम था, क्या मामला था? ये वाकया पेश आया है ओकाड़ा में देपालपुर हुजरा शाह मुकीम में। घर के सरबराह का नाम है गुलाम अली। गुलाम अली के 3 बच्चे हैं और तीनों बेटे हैं। सबसे बड़ा बेटा आसिफ अली है। आसिफ अली शादीशुदा भी है और साहिब औलाद भी है। उसके बाद आ जाता है साजिद अली जो कि अनमैरिड है, और फिर आता है अली अफजाल तीसरे नंबर पर, वो भी अनमैरिड है। 3 महीने पहले साजिद जो मिड वाला है वो अपनी वालिदा को जाकर कहता है कि अम्मा मुझे एक लड़की बहुत पसंद है, मुझे वहां शादी करनी है, जाओ ना जाकर रिश्ता लेकर आओ। माँ कहती है अच्छा मैं जाती हूँ, कौन है बताओ मुझे। अम्मा वो कोई गैर नहीं है, हमारी कजन है, रिश्तेदार है, अपनी खाला की बेटी। अम्मा गौर से इसको देखती हैं क्या बोल रहे हैं, और फिर मैं आपको यहाँ पर उस लड़की का असल नाम नहीं बताऊंगी, मैं आपको उसकी शनाख्त बिल्कुल नहीं करवाऊंगी, फर्जी नाम बता देती हूँ ताकि आपको चीजें क्लियर हो जाएं। शमसा, आप शमसा का रिश्ता मांगो ना अम्मा मेरे लिए। माँ कहती है अच्छा ठीक है, और फिर वालिदैन जाते हैं, जाकर शमसा का हाथ मांगते हैं। अब चूंकि साजिद एक अच्छे किरदार का लड़का है, कमाता भी अच्छा है और बिहेवियर भी अच्छा है, इसका कैरेक्टर भी अच्छा है, तो घर वाले जो हैं लड़की के यानी शमसा के वो फौरन से कहते हैं हाँ हमें मंजूर है, और ये हाँ हो गई जनाब, बात पक्की हुई। दिसंबर यानी 1 महीना पहले की डेट्स शादी की रखी गई और धूमधाम से शादी हुई। शमसा को लेकर दुल्हे मियाँ अपने घर पर आ गए, यानी पसंद की दुल्हन, पसंद की शादी हो गई। अब ये रूटीन पर जिंदगी गुजार रहे हैं और बड़ी बेहतरीन जिंदगी गुजर रही है, इनकी अच्छी लाइफ है। 16 जनवरी को अली अफजाल जो तीसरे नंबर वाला है वो कॉल करता है अपने भाई साजिद को, और कॉल करके कहता है भाई कहाँ हो? कहता है मैं घर पर हूँ, क्या हुआ, खैरियत है बताओ। जिस पर अली अफजाल ने कहा हाँ हाँ सब खैर है, मुझे आपसे बड़ी सीक्रेट बात करनी है। तो आप ऐसा है कि ये जो हमारे घर के पास वाली नहर है ना, मैं उधर आपका इंतजार कर रहा हूँ, आप यहाँ पर आ जाओ, यहाँ पर आराम से मैं आपसे बात कर लूंगा, लेकिन आप ये बात किसी को बताना ना कि आप इधर जा रहे हो, चुप करके बस आ जाओ, भाभी को भी ना बताना। कहता अच्छा यार मैं आता हूँ। फिर साजिद जो है वो उसकी बात सुनने के लिए ना बीवी को बताता है और ना अपनी वालिदा को, वालिद को बताता है, और खामोशी से बाइक निकालता है, चला जाता है। जाकर पूछता है अली खैर है, क्या हो गया, सब ठीक तो है? यहाँ क्यों इतने सुनसान जगह पे क्यों हो, कहीं और भी तो बात हो सकती थी, यहाँ क्यों आ गया, चल बता सब खैर है। अब जैसे ही वो ये बातें कर रहे, जगह सुनसान, रात अंधेरी, सर्दियों की रात और फोग अच्छी खासी यानी धुंध। अली अफजाल ने तो सब कुछ सोच रखा था, वो फौरन से निकालता है पिस्टल, डज मार देता है, 3 गोलियां मारता है साजिद को। साजिद वहीं पे ढेर हो जाता है, किसी को कुछ पता नहीं चलता, चूंकि एक तो रात है, अंधेरा है, फोग है और ये सुनसान जगह है। सबसे जरूरी बात आपको बताऊं यहाँ पर कि अली अफजाल इससे पहले जब साजिद को कॉल करता है तो उससे पहले ही एक गड्ढा भी खोद लेता है गहरा सा, इस प्लान के मुताबिक, चूंकि इसने उसको कत्ल करना था, इसको तो पता था, तो पहले से गड्ढा खोद के
وہاں پہ کھڑا ہوا تھا. اب اس گڑھے پر بھی ساجد کی نظر ہی نہیں پڑی. اس کو کیا پتا کہ میرے لیے کیا کچھ کر رہا ہے میرا بھائی. ساجد کو جب مار دیا تو اٹھایا اس کی کو گڑھے میں پھینکا, اوپر مٹی ڈالی, بھاگ گیا. اب کیا ہوا, رات کے 12 بج گئے. بیوی پریشان کہ میرا شوہر نہیں آیا, میرا شوہر نہیں آیا ابھی تک. کال کرتی ہے ساجد کو, ساجد کا نمبر پاورڈ آف. پھر اس کے بعد پریشانی کا عالم بڑھنے لگتا ہے کہ خیر ہو, کبھی ایسا ہوا نہیں. اپنے جیٹ کے پاس جاتی ہے, دیور کے پاس جاتی ہے, ساس سسر کے پاس جاتی, جا کے پریشانی کے عالم میں ان کو کہتی ہے ساجد ابھی تک گھر نہیں آئے, اور ساجد کو میں نے فون کیا تو اس کا نمبر بھی بند جا رہا ہے. ہمیشہ مجھے بتا کے جاتے ہیں, اس طرح تو کبھی ہوا ہی نہیں. وہ بھی پریشان ہو جاتے ہیں. ساس سسر کہتے ہیں بیٹا تسلی رکھو, یہ جاتے ہیں دونوں ڈھونڈ کے بھی لاتے ہیں. اب دیور اور جیٹ دونوں چلے جاتے ہیں باہر گھر سے, اور جا کے ہر جگہ ڈھونڈتے ہیں, ہر جگہ ڈھونڈتے ہیں, پر کہیں سے کوئی پتہ ہی نہیں چلتا. 1 دن 2 دن ڈھونڈتے رہے, پھر بھی کوئی پتہ نہ چلا. اور پھر آخرکار 2 دن کے بعد انہوں نے کہا کہ چلو پرچہ درج کرانا بنتا ہے. حجرہ شاہ مقیم ان کو لگتا ہے تھانہ, وہاں گئے اور جا کر ایس ایچ او کو ساری بات بتائی, اغوا کا پرچہ درج کرایا. پولیس نے بھی خوب ڈھونڈا, 1 2 3 4 14 دن گزر گئے, کوئی پتہ نہ چلا, پولیس بھی ناکام نظر آئی. اب جناب 30 جنوری کو نہر کے کنارے جو کچی پکی مٹی ریت مکس ہوتی ہے, وہاں پر ایک جانور پاؤں مار رہا تھا. اس کو ایک انسانی ہاتھ نظر آیا, اس کو نوچنے لگا, کھینچ رہا تھا. بائک والا گزرا, اس نے دیکھا, جانور کو بھگایا, 15 پر کال کی, اور پھر موقع پہ نفری آ گئی. یہاں تک تو میں آپ کو سب کچھ بڑی ڈیٹیل سے بتا چکی. پورے حجرہ شاہ مقیم میں یہ خبر ایسے جنگل میں آگ کی طرح گھومی, اور پھر لوگ اکٹھے ہوئے, نفری بھی آئی. حجرہ شاہ مقیم میں ہی رہتی تھی اس کی فیملی, ان کو بھی پتا چلا, اور وہ بھی بھاگے موقع پر آئے, اور آتے سال دیکھا ہوئے یہ تو ہمارا ساجد ہے. فوراً وہیں پر ہائے ہمارا ساجد, ہائے ہمارا ساجد. پولیس نے کچھ نہیں کیا, پولیس نے کچھ نہیں کیا, اور وہیں پر احتجاج کرنا شروع کر دیا. آپ کو میں یہ بتاؤں کہ نعش کی حالت خاصی خراب تھی, چونکہ 14 دن پرانی تھی. احتجاج شروع ہو گیا پولیس کے خلاف, اور مریم صاحبہ سے یہ اپیل کی کہ ہمیں ہمارے بھائی کے قاتل ملزمان گرفتار کر کے دیں, ہمارا حق ہے, ہم بھی پاکستانی ہیں. اور اس طرح کی شدید نعرے بازی شروع ہو گئی. پولیس نے سچویشن کو کنٹرول کیا, اور پھر اس کے بعد کو تحویل میں لینے کے بعد پوسٹ مارٹم کے لیے ہسپتال شفٹ کیا. اب جو پرچہ تھا اغوا کا, اس میں 302 آزاد کی گئی. اب اگلا کام یہ ہے کہ کس نے کیا بھائی. پولیس نے مقتول کا فون نمبر مانگا, نوٹ کیا, سی ڈی آر نکلوائی, کہاں کہاں رابطہ کرتا ہے, اور پھر جب سی ڈی آر نکلوائی تو اس میں اس کا رابطہ کہاں کہاں ہے یہ سب کچھ دیکھا گیا. سی ڈی آر میں رابطہ زیادہ تر نکلا بیوی سے یا بھائی سے. پھر لاسٹ کال چیک کی تو لاسٹ کال بھی سگے بھائی سے تھی, علی افضال سے. پھر لاسٹ کال کی لوکیشن لی تو وہ آئی نہر کے کنارے جہاں سے ملی تھی. پھر بھائی کی لاسٹ لوکیشن نکالی علی افضال کی تو وہ بھی نکلی اسی جگہ کی. کیس کلیئر ہو گیا, یہی قاتل ہے. پولیس نے کہا آپ سے تفتیش کرنی, پوچھ گچھ کرنی ہے, تھانے چلو. تھانے لے گئے. علی افضال سے جب پولیس نے تفتیش کی تو اس نے اقبال جرم کیا. پولیس نے پوچھا وجہ کیا ہے بھائی, کیوں تم نے اس طرح سے کیا, چکر کیا ہے؟ جناب ہوا کچھ اس طرح سے کہ اس نے پولیس کو بتایا کہ میں تو شمسا کو بہت عرصے سے پسند کرتا ہوں, شادی اس سے کرنی تھی میں نے, لیکن مجھے اس بات کا نہیں پتا کہ میرا بھائی بھی اس کو پسند کرتا تھا. اب ہوا کچھ اس طرح کہ اس نے پہلے امی ابو کو بتایا, امی ابو گئے, رشتہ مانگا, انہوں نے ہاں کی, رشتہ ہو گیا, شادی ہو گئی. شمسا ہمارے گھر میں رخصت ہو کے آ گئی. میں نے ہمیشہ سے اس کو اپنی بیوی کے طور پر تصور کیا تھا, امیجنیشن میں تھا. اب جب یہ آئی تو رشتے میں تو میری بھابھی تھی, لیکن چلتی پھرتی جب مجھے نظر آتی تھی تو مجھے بہت تکلیف ہوتی تھی, چونکہ میں نے کبھی یہ سوچا ہی نہیں تھا. اب آ کے میری برداشت سے یہ سب کچھ باہر ہو چکا تھا, مجھ سے نہیں دیکھا جاتا تھا. پھر میں نے کیا کیا, میں نے یہ سوچا کہ میں اپنے بھائی کو کرتا ہوں, جب اس کو مار دوں گا تو شمسا ہو جائے گی بیوہ, اور بھی 1 مہینہ شادی کو ہوا ہے, ینگ لڑکی ہے, تو ڈیفینیٹلی اس کی شادی کہیں تو کرنی ہے نا. تو اس ٹائم میں گھر والوں کو کہوں گا کہ نہیں, گھر کی بات گھر میں رہ جائے گی, اس کو واپس نہ بھیجیں, اس سے میں نکاح کرتا ہوں. اور پھر میں نے اس سے نکاح کرنا تھا, شادی کرنی تھی شمسا سے, پھر اس نے میری بیوی بن جانا تھا, اور میری تکلیف ختم ہو جانی تھی. مقصد میرا صرف اور صرف اتنا سا تھا, اس لیے میں نے اپنے بھائی کو قتل کر دیا. پولیس نے پوچھا کہ جب تم نے بھائی کو فون کر کے بلایا تھا اپنے پاس تو
پھر کیا معاملہ تھا؟ تو اس نے کہا کہ میں نے تو پہلے سے گڑھا بھی کھودا ہوا تھا اور اپنی پوری پلاننگ کر کے اس کو بلایا تھا. اس کو تو شک کیا, اس کو دور دور سوچ بھی نہیں سکتا کہ میں ایسا کر سکتا ہوں اس کے ساتھ. میں نے بہت کوشش کی, جب رشتہ ہو رہا تھا, جب ڈیٹس رکھی جا رہی تھیں, جب شادی کے دن تھے, اس ٹائم بہت صبر کیا, کسی کو کوئی اظہار نہ کیا, کوئی ایسا ایکسپریشن, کوئی ایسی فیلنگ نہیں دی جس سے فیل ہوتا ہو کہ میں ناخوش ہوں. سب ساتھ مل کر کرتا رہا. لیکن اب جب وہ گھر میں چلتی پھرتی مجھے نظر آتی, میری بات سو گئی تھی. یہ جو معاملہ بنا ہے نا, یہ معاملہ, پہلے جانور پر بات کرتے ہیں. اس سے پہلے ایک اور, وہ بھی کتے نہیں نکالنی تھی, وہ میرے خیال کو 22-25 دن پرانی تھی, وہ بھی اوکاڑا کا کیس تھا. یہ بھی کتے نہیں پوائنٹ آؤٹ کیا اور نکالی. یعنی جانور نکال رہے ہیں, چونکہ بدبو ہوتی ہے, پرانی ہے, حالت بری ہے, تو جانور اس کو پیر مار مار کے نکالتا ہے. آدھا کام یہ کر دیتے ہیں, باقی کام پولیس کرتی ہے. میرا کوئی اختلاف کسی بھی ایک ڈسٹرکٹ سے بالکل نہیں ہے. البتہ جب حقیقت سے پردہ اٹھایا جاتا ہے تو میں ضرور بری لگتی ہوں. شاید ایکسپیکٹ یہ کیا جاتا ہے کہ جو کام پولیس نے نہیں بھی کیا اس پر بھی ہم یہ کہیں کہ نہیں پولیس نہیں کیا, تو ایسا مجھ سے ہوتا نہیں ہے. ایک بات. دوسری بات یہ ہے کہ موجودہ صورتحال میں اگر ہم دیکھیں تو لڑکی پر آ کر بھائی بھائی کو کر رہا ہے. میری بات سنیں, آپ یہ کیسے تصور کر لیتے ہیں؟ تمام لوگوں کے لیے ایک میسج دے رہی ہوں کہ آپ ایک شخص کی جان لیں گے. اتنا بڑا گناہ ہے, بہت بڑا جرم ہے. جان لینے کے بعد آپ یہ بھی یقین رکھتے ہیں اپنے طور پہ کہ پھر میں اس کے بعد سوکھی زندگی گزاروں گا, اپنی پسند حاصل کر لوں گا, یہ ہو جائے گا, یہ ہو جائے گا, میری تکلیف ختم ہو جائے گی. نہیں, اللہ کے بندو, تکلیف کم نہیں ہوتی, تکلیف بڑھ جاتی ہے. آپ کے خون سے ہاتھ رنگے گئے ہیں, آپ نے اپنی آخرت تباہ کر لی ہے, زندگی بھی برباد کر لی ہے, سگے بھائی کو مار دیا ہے, اس کی خاطر جو آپ کے ساتھ پلا بڑا رہا, بچپن اکٹھے گزرا, لڑکی کی خاطر کر دیتے ہو. آپ کو محبت ہے, اوکے, آپ کو پسند ہے, اوکے, قدرتی عمل ہے, کوئی بری بات نہیں, لیکن حل کرنا تو نہیں بنتا. یہ تصور, یہ کانسیپٹ ہی غلط ہے کہ کریں گے تو پھر میں اپنا لوں گا تو پھر بیوہ ہو جائے گی, پھر ایسے ہو جائے گا, پھر ہم آرام سے رہیں گے, پھر ہم باہر چلے جائیں گے. ایسا نہیں ہوتا. یہ غلط تصور ہے, یہ غلط آئیڈیے ہیں, یہ غلط یقین ہے. کبھی ایسا نہیں ہوا. لہٰذا جو ہو چکا وہ تو ہو چکا. جو ارادے رکھتے ہیں نا اس قسم کے, بھی باز آ جائیں. کچھ حاصل نہیں ہوگا سوائے اس کے کہ آپ کی بقیہ زندگی سلاخوں کے پیچھے. شکریہ.